وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری جو گفتگو تھی دعائے افتتاح کے بارے میں، وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ جب نبی کریم حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے، یہاں پر بندہ خدا کا، عبد الہی، بندہ الہی اپنی تمام خامیاں، برائیاں، نقصان، نواقص اور نقائص بتاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور خدا کی خوبیاں اس کے مقابلے میں۔ اور ایک مسلسل گفتگو چلی جو آپ کے سامنے، جود اور کرم، جواد اور کریم۔ خدا جواد ہے اور کریم ہے، مسلسل کئی دفعہ یہ لفظ دونوں آئے۔ اب اس کے بعد جب تمام کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں تو اب یہاں پر نبی کریم کی ذات پر درود بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی کریم پر جب درود بھیجا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر صرف عبدک و رسولک نہیں کہا جا رہا، بلکہ کہا جا رہا ہے پہلی صفت عبد، رسول، امین، صفی، حبیب، خیارتک، حافظ سرک، مبلغ رسالاتک۔ 8 صفات نبی کریم کی گنوائی گئی ہیں۔ یہ 8 صفات گنوا کر کیا نبی کریم کو کچھ ان کی ذات میں نعوذ باللہ اضافہ ہو جائے گا، یا نبی کریم کو کوئی تحفہ زیادہ پہنچے گا خدا کی بارگاہ سے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ 8 صفات رسول خدا کی گنوائی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے، آپ گئے اور بیٹھے ہوئے وہ صاحب، تو کہا گیا یہ صاحب ہیں ڈاکٹر، پروفیسر، لیفٹیننٹ جنرل، وائس ایئر مارشل، FRCS، گنایا جا رہا ہے ان کی چیزیں۔ یہ پائلٹ بھی ہیں، یہ فوج کے میجر جنرل بھی ہیں، لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں، یہ ڈاکٹر پروفیسر بھی ہیں، اور یہ نیورو سرجن بھی ہیں، ہارٹ سرجن بھی ہیں۔ سب صفات گنائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور ڈائس پر سے، روسٹرم پر سے، پوڈیم پر سے ایک شخص کوئی باتیں وہ بتا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے آپ کہ اس کا یہ بتانا آپ کو فائدہ دے گا، بتانے والے کو فائدہ دے گا، یا اس کو فائدہ دے گا جو فوج کی ٹریننگ لے کر ہوائی جہاز اڑانے کی اور میڈیکل سائنس اور کیا چیزیں جانتا ہے، اس کے ٹائٹل گنوائے جا رہے ہیں؟ اس کو تو فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سب چیزیں سیکھ کر اس کی ذات میں کمالات ہی آ چکے ہیں، وہ ہزاروں چیزیں اس کے وجود میں ہیں۔ چاہے میں آپ کو بتاؤں یا آپ مجھے بتائیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں کہیں یہ بڑے بہترین سوئمر ہے مولانا، یہ طوفانی سمندر میں، طوفانی دریاؤں میں، کبھی آپ بے فکر رہیے، بہترین 15 کلومیٹر کا تو ان کا ریکارڈ ہے انڈر واٹر کا، تو اس کو کیا مل جائے گا؟ کچھ نہیں ملے گا اس کو۔ پھر یہ بتایا کیوں جاتا ہے؟ کہ آپ کی شناخت اس کی نسبت بہترین ہو جائے۔ اور اگر کبھی آپ کو مشکل پڑے نا انڈر واٹر تیروانے کی، کسی کو پیراکی کروانے کی، تو ان کے پاس آئیے آپ۔ دیکھیے مولانا تیرنے کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس کے بڑے زبردست ماہر ہیں، تو جب آپ یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں میتھمیٹکس کے ماہر ہیں، تو ان کی میتھمیٹکس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کو فائدہ، مجھے فائدہ، معرفت بڑھے۔ اور اگر مولانا آپ کو میتھمیٹکس کی کوئی پرابلم ہو تو ان کے پاس آئیے گا۔ یہ مثال واضح ہو گئی، میں اس مثال کو زیادہ طویل اب نہیں کروں گا اس سے زیادہ۔ لہٰذا نبی، ایک تو بات یہ ہو گئی، ایک تو یہ مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے، یہ مرحلہ تھا معرفت کا، شناخت کا، پہچان کا، اکیڈیمک اور علمی حوالے سے تعارف کا۔ ایک مرحلہ پیار و محبت کا، دادی، نانی، ماں، پھپھی، یہ سب رشتہ دار، بھتیجا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، اس کو وہ القاب دے کر بلا رہا ہے۔ چندہ میرا بیٹا، بلائیں لوں تمہاری راج دلارے، نہ اس کو کچھ مل رہا ہے نہ ان کو کچھ مل رہا ہے۔ اس عنوان سے نہیں مل رہا، میں اس کی اصلاح کر دوں تھوڑی سی مزید واضح کر کے، کہ اس کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہو رہا۔ جو چیز ہو رہی ہے وہاں پر وہ محبت کا احساس ہے کہ میری دادی یا نانی یا ماں یا بڑی بہن یا کوئی بھی مجھے کتنے پیار سے بلا رہے ہیں، اور یہ جو دادی یا نانی یا ماں ہے یا خالہ یا کوئی بھی، یہ ان الفاظ کے ذریعے اپنا عشق اور اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ قلب میں، دل میں جو محبت ٹھاٹے مار رہی ہے نا، اس کو باہر نکل کے آنا ہے۔ نہیں نکلے گی تو انسان بے کلی، بے چینی سی محسوس کرتا ہے۔ آپ زیارت آل یاسین میں دیکھیے جا کر، کہ جہاں پر حضرت حجت 12ویں امام ہمارے علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیک حین ترقى و تسجد، السلام علیک حین
تقنط السلام علیکہ حین تحلل و تکبر السلام علیکہ حین تصبح و تمسی. مولا آپ پر سلام ہو جب آپ صبح کے وقت میں صبح ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے، جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، تحلیل. کیا امام کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ امام کہیں گے ہاں بھائی سمجھ میں آ گیا تمہارے کہ ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں. نہیں، آپ کو زیارت اہل یاسین بتانا چاہ رہی ہے کہ اپنے امام کے ساتھ ایک والہانہ محبت رکھو، بالکل جس طرح سے وہ ماں یا نانی یا دادی یا خالہ یا پھپھی اس طرح کی خواتین کہہ رہا ہوں میں اس لیے کیونکہ خواتین کے یہ جملے ہیں معمولاً. والہانہ انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے انسان محبت کا اظہار کر کے کہ ہم یہ اتنی محبت کرتے ہیں، اور محبت کا پیمانے کو معین کرتا ہے. جو بچہ ہے چھوٹا سا 6 مہینے 1 سال 2 سال کا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں آئیے رسول خدا پر. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ان صفات کو دیکھیے کہ آپ سمجھیے کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو رسول خدا کے پاس یہ صفات ہیں. دوسری چیز، وہ جو والہانہ محبت ہے اس کا اظہار کیجیے ان الفاظ کے ذریعے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ان الفاظ کی طرح ہے جو ایک دادی یا نانی اپنے نواسے یا پوتے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہیں، پوتی یا نواسی کے لیے، کہ چندہ میری بیٹیا اور راج دلاری اور بلائیں لیں تمہارے اور قربان جائیں، جس کی کچھ عالم غیب میں ویلیو نہیں ہے. یہ ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک ایک چیز جہاں پر آپ کے دل کے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، وہیں پر یہ الفاظ رسول خدا کے ایک مرتبے کا اظہار کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ کہ یہ آپ کو دعا سکھا رہی ہے کہ اپنے آئمہ نبی کریم کے ساتھ ایک والہانہ گہری قلبی محبت تمہیں رکھنی چاہیے. رسول تھے، آئے، ہاں قرآن لے کر آئے، بس ٹھیک ہے. اب نہیں، اس طرح سے محبت ہونی چاہیے. یہ ایک اہم چیز ہے. تو اب دیکھا وہ رسول کا، امین کا، صفی کا، حبیب کا، خیرت کا، یہ سب کل باتیں گزر گئیں. اور میں نے بتایا افضل، احسن اور اجمل، یہاں تک بات ہو گئی تھی. حسن اور جمال پر کل بات ہو گئی تھی. اب میں نے یہ بھی کل عرض نہیں کی تھی آپ کے سامنے بات کہ مفسرین نے یہاں پر جو لغت کے ماہرین ہیں وہ قرآن سے لفظ نکال کر لائے ہیں کہ جمال کا لفظ خدا نے قرآن میں کہاں استعمال کیا ہے. اور خدا نے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے جمال کا لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے کہ جمال کا لفظ وہاں پر استعمال کیا، آزاد چھوڑ دیجیے آپ کوئی مسئلہ نہیں. جمال کا لفظ وہاں پر استعمال کیا ہے کہ ایک ہی جگہ استعمال کیا جہاں تک مجھے پتہ ہے، اور کہ جہاں پر چوپایوں کی بات کی، سواریوں کی، تو وہاں پہ بات کی ہے. تو وہاں پہ لائیں آیات اور یہ سب. لیکن بہرحال کل میں نے مختصر انداز میں کہ جمال اور حسن یعنی دل فریبی کے 2 پہلو ہیں، دونوں موجود ہیں اس درود میں جو رسول خدا پر بھیجا جا رہا ہے. اکمل، کامل تر، ایک کمال ہے اور ایک ہے تمام. آپ کہتے ہیں کہ تمام نہیں ہوئی ابھی میری نماز. آپ دیکھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں نماز ختم کر لی، آپ دیکھتے ہیں تو وہ دوسری تیسری رکعت میں رکوع میں ہے. آپ کہتے ہیں تمام نہیں ہوئی ابھی ان کی نماز. آپ یہ نہیں کہتے کمال پہ نہیں پہنچی ہے، کمال کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تمام کہتے ہیں آپ، مکمل نہیں ہوئی ہے. تو اکمل یعنی کامل ترین. کمال یعنی چیز اپنی خوبصورتی پر بلند ترین مرحلے پر پہنچ جائے. اب کبھی کبھی یہ لفظ بڑے نزدیک آ جاتے ہیں، لیکن کمال اور تمام کا جملہ ایک الگ الگ ہے ذرا سا. مکمل ہونا بھی آیا ہے حدیث قصہ میں، فلمک تملنا جمیعاً تحت القصہ، جب ہم مکمل ہو گئے وہ بھی کمال سے نکلا ہے، اور مکمل ہونا بھی کمال سے نکلا ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ الفاظ، ادب، لٹریچر میں آپ اتنا زیادہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جس طرح کہ آپ فرض کیجئے کہ فلسفے میں، میتھمیٹکس میں، فزکس میں ایک ایک چیز الگ الگ ہے. یہاں پر کبھی کبھی چیزیں بڑی نزدیک آ جاتی ہیں اور کبھی کبھی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہے. تو بہرحال کمال کا مطلب یہ ہے. از کا میں نے کہا کہ ایک ہے زے سے، ایک ہے ذال سے. جب آپ کہتے ہیں کہ حیوان مزکا، یہ حیوان وہ ہے جس کا تزکیہ ہو چکا ہے، تو یہ ذال سے ہے، یعنی اس کی چاروں رگیں کٹ چکی ہیں، اس کو شرائط کے ساتھ ذبح کیا گیا ہے، اور ہم جسے کہتے ہیں حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، وہ ہے ذال. یہ پاک ہو گیا. اگر ایک جانور کاٹا آپ نے، اس کو خون بہہ گیا،
آپ نے گلا اس کا پاک نہیں کیا ہے، وہ نجس ہے، لیکن تب بھی آپ کہتے ہیں تزکیہ پاک ہے. پاک کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ ظاہری لحاظ سے. ظاہر تو اس کے خون لگا ہوا ہے گردن پہ نجس. آپ کہتے ہیں وہ جو حلال ہونے کی شرائط ہے اس لحاظ سے پاک ہے. اب آپ اس کا گوشت کہیں سے کاٹ کر پاک کر کے کھا سکتے ہیں. ایک ہے طہارت. طہارت کا مطلب کیا ہے کہ ہم پہلے اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بات کریں کہ پاکیزگی ایک الگ معنوں میں آتی ہے جس کو ہم ابھی چل کے بیان کریں گے. لہٰذا ازکا رے اور زے سے، جو زے سے ہے، ذال سے نہیں جو حیوان تزکیہ مزکا، بلکہ رے زے والی ذال سے. اس میں جب یہ وہ لفظ ہے جو زکوٰۃ میں آتا ہے. پروردگار عالم یمحق الربا و یربی الصدقات. ربا کا معنی یہ ہے ملٹیپلائی کرنا، اسکوائر روٹ میں بڑھنا. مثلا آپ جب سود دیتے ہیں تو آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے یمحق الربا، خدا ربا کو، سود کو فنا کر دے گا، قلقمہ کر دے گا اس کا. یربی الصدقات، جو خدا ربا کرتا ہے وہ تمہارے ربا کو ربا نہیں کرتا، صدقوں کو ربا کرتا ہے، نشو نما دیتا ہے. ازکا جو یہاں پر آیا ہے نشو نما، یعنی گروتھ جس میں ہو. ٹھیک ہے، گروتھ ہو پاکیزگی کے ساتھ. کبھی گروتھ ہوتی ہے، پاکیزگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نما فی المال، جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو نشو نما ہوتی ہے مال میں. تو لہٰذا ازکا یعنی وہ درود. اب یہ یا تو رسول خدا بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حضرت حجت بتائیں، یا خدا بتائیں. ہم اس کو بہت جان مار لیں، اگر جان توڑ کے کوشش کریں تو بہت تھوڑی سی گفتگو کر سکتے ہیں. رسول خدا پہ کیا درود بھیج رہا ہے خدا، اور ہم کیا دعا کر رہے ہیں کہ جس میں نشو نما ہو. کیا نشو نما ہو، کیا چیز ہو، ہمیں نہیں پتا. خیر، انما پھر وہی لفظ آیا نمو، گروتھ. نمو کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو آپ کو دکھ رہی ہو. دمبا لیا آپ نے، 4 انچ کا اون بڑھا ہوا تھا اس کا، اب آپ نے دیکھا 8 انچ، یہ نما ہے. ایک جوڑا لیا، اب اس سے بچے ہوئے اس کے دمبے کے، بکری کے. اب آپ کے گھر میں 8 بکریاں ہو گئے. نما ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے. ازکا شاید کہا جا سکے اس چیز کو کہتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہو، معنوی و روحانی ہو، دکھائی نہ دے. یعنی انما نمو بھی کر رہی ہے، گروتھ بھی کر رہی ہے، اور اس کے اندر نشو نما بھی ہے پاکیزگی کے ساتھ. انما میں پاکیزگی نہیں چھپی ہوئی، ازکا میں نمو کے ساتھ پاکیزگی بھی چھپی ہوئی. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ازکا والی بات، جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ مال میں بڑھنے کا باعث بنتی ہے. اب کس طرح سے بڑھتی ہے یہ ایک الگ گفتگو ہے، ہم اس پر ابھی بات نہیں کر رہے. اور انما کے اندر بھی گروتھ ہے. اگر ہم یہ بات کہیں کہ اگر زکوٰۃ دی گئی ہے مال کی تو مال جہاں جاتا ہے اچھا اثر چھوڑتا ہے. یہ درود جو بھیج رہا ہے پروردگار عالم، یہ ایک اپنا اثر چھوڑ رہا ہے کہ جو اثر نشو نما پا رہا ہے معنوی لحاظ سے. انما یعنی اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم نمو کے لحاظ سے، یعنی وہ چیز جو دکھائی دے، وہ چیز جو قابل لمس ہو، شاید یہ فرق کیا جا سکے. اطیب اور اطہر، اطیب اور اطہر کے اندر فرق ہے. ہم ابھی میں آخر میں ایک اور اس کو جم بندی، ایک سمری پیش کروں گا اس کی. خوشبو کو کہتے ہیں طیب. طیب وہی اطیب ایک ہی خاندان کے ہیں. ایک اور لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ کے ساتھ کیا آیا ہے قرآن کے اندر؟ الیہ یصعد الکلم الطیب. جو طیب کلمے ہیں نا خدا کی طرف جاتے ہیں، یعنی ادھر کلمہ طیب ہوا، ادھر گیا اوپر زن سے، اب آپ گیا وہ عالم غیب میں. اچھا، خوشبو کو آپ کہتے ہیں طیب. آپ کوڑے کی سڑان کو نہیں کہتے طیب. ناک کو آگے ڈسٹرب تو اریٹیٹ تو وہ بھی کر رہی ہے، صحیح ہے، اور لیکن آپ بدبو کو نہیں کہتے تھے، آپ خوشبو کو کہتے ہیں کیونکہ خوشگوار اثر چھوڑتی. عربی زبان اتنی عجیب و غریب ہے، خوشگوار اثر کے لیے ہنی کا لفظ ہے لیکن طیب. ایک تو طیب خوشبو کو کہتے ہیں، کلمہ طیبہ. دوسرا ایک لفظ آیا بیع کے اندر، کتاب خرید و سیلنگ اینڈ بائنگ، لین دین، بیوپار، بیچنا خریدنا. لا یحل لأحد
ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس، یا یہ بھی کسی کو یہ بھی جائز نہیں کہ وہ کسی کا مال بیچ دے مگر یہ کہ استعمال کرے، مگر یہ کہ اس کی طیب نفس ہو۔ طیب نفس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، رضامندی کا اظہار کر دے اس کی بات نہیں ہو رہی اس حدیث میں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے اب آپ کہہ رہے ہیں تو بادل ناخواستہ، یہ طیب جو ہے بادل ناخواستہ کے مقابلے میں ہے، یعنی وہ اپنے پورے دل سے راضی ہے۔ یہ یہاں پر میں فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا، میں طیب اور رضا کا معنی بتا رہا ہوں۔ طیب نفس ہے، رضایت خاطر ہے۔ خاطر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ خاطر کہتے ہیں جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو فارسی میں کہا جاتا ہے خاطر خواہ، اس کو چاہتا ہے انسان، اس کی خاطر، اس کے خیالات، افکار اس کی طرف جھکے ہوئے، کہیں سے کہیں بات چلی گئی۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی وہ خاطر، خیال آپ کا، آپ کی وہ سوچ، آپ پورے رضا و رغبت، اردو کا بڑا اچھا لفظ ہے، مکمل رضا و رغبت کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں۔ لہٰذا اس کے مقابلے میں کیا ہے فقہ میں؟ ماخوذ بالحیا، یعنی آپ نے کوئی چیز اٹھائی حیا میں پھنسا کے کسی کو۔ کیا مطلب؟ آپ گاڑی پہ آئے ہیں، چابی رکھی ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ گاڑی چلانا۔ گاڑی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کسی کو دے سکیں۔ موبائل فون نہیں ہے، ہاں جی فون کرنا ہے کر لیجئے۔ یہ تمام معاشرے کے لوگ غور سے سنیں۔ اب میں آگے آپ سے کہوں وہ دیر ہو رہی تھی اصل میں مجھے، اور آپ تو بیٹھے ہی ہیں ابھی 2 گھنٹے یہاں پر، تو اگر کچھ ہو سکے کہ گاڑی مل جائے، چلانی تو آتی ہے ہم کو، اور آپ تو بیٹھے ہیں نا ابھی 2 گھنٹے، اور کوئی ایسا مسئلہ تو، کوئی گاڑی میں پرابلم تو نہیں ہے آپ کی؟ چلے آتے تو، آپ ٹیکسی میں ہم جانا نہیں چاہ رہے، اب آپ کہیں گے سرکار یہ لیجیے چابی اور جائیے۔ یہ ہے ماخوذ بالحیا۔ آپ نے مد مقابل کو اتنا زیادہ حیا میں گرفتار کر دیا کہ مجبور ہو کر اس کو وہ کام کرنا پڑا۔ مرحوم آیت اللہ عثمان نائینی کا ایک واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے کچھ پیسے مانگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرجے کے پاس مختلف پیسے ہوتے ہیں، وہ دے رہا ہوتا ہے، تو مرحوم نائینی کہنے لگے کہ جو واقعہ ہے کہ میرے لیے یہ پیسے دینا واجب ہو چکا ہے، تمہاری لینا حرام ہے۔ تو اب اس کی فقہی توجیہ و تعویل کیا، وہ ایک الگ گفتگو ہے، وہ رہنے دیجیے اس کو۔ تو لہٰذا طیب خاطر یہ ہے، سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو کون سا درود بھیج؟ اطیبا، یعنی اگر فرض کیجئے کہ آپ کا دشمن جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے پیاس سے مر رہا ہوں میں، گرمی سے، مجھے ایسا کمرے میں 2 منٹ بیٹھنے دیجیے، آپ کہیں گے آ جائیے، کھولو دروازہ، اس بدبخت مدون کو بیٹھنے دو۔ ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کا بغض ہے، دل میں کینہ نفرت، آپ ٹھیک ہے آ جائیے، میں ٹھیک ہے نہیں بس وہ چھوڑ دیجیے، اب آپ کوئی تعریف واری مت کیجیے، ہوا لگ گئی ٹھنڈا پانی پی جائیے۔ ایک دفعہ آپ کا مرج تقلید جا رہا ہے، فون آتا ہے کہ آپ کے گلی سے گزر رہے ہیں، مرج تقلید کی گاڑی خراب ہو چکی ہے، اجازت؟ آپ کہیں گے اجازت؟ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ یہ ہے طیب نفس، پوری رضا و رغبت کے ساتھ دوڑتے ہوئے جائیں گے آپ۔ اور مرج تقلید کیا کہ بہت معذرت، آپ کے کمرے کو کہیں گے سرکار یہ میرے باعث عزت اس صوفے کو تو میں اس پہ پلاسٹک کا کور چڑھا کے رکھ دوں گا، آپ اس پہ بیٹھے تھے۔ تو یہ اطیبا، یہ جو امیر المومنین کے قدم ملتے ہیں ہم کو مختلف مقامات پر، اطیبا، یہ اطیب نہیں ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگوں کو اتنی محبت ہے کہ جہاں قدم گڑ گئے وہاں پہ کہا سب یہ قدم گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں میں جھوٹ ہے سچ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے آپ، ابھی ہماری بحث نہیں ہو رہی، لیکن لوگوں کی محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ خیر، اطیب رضا و رغبت کے ساتھ، خوشگوار، خوشبو کے معنی کو رکھیے آپ، رضا و رغبت کو رکھیے آپ، کلمہ طیب کو رکھیے آپ، ان سب چیزوں کو ملا کر پھر سمجھیے کہ درود اطیب یعنی طیب ترین درود خدا پر بھیج دوں، یہ کہا جا رہا ہے۔ وہ اطہر، پاکیزہ، طیب، اطہر، پھر پاکیزہ کے معنوں میں۔ اگر انسان کی بات ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے پاکیزہ ہے، یہ خوشگوار ہے، نجاست اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن پروردگار جو بھیج رہا ہے اس میں نجاست، نقص، کمی کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی، لیکن اس کے باوجود تمام صفات لائی جا رہی ہیں۔ اس کو سنیے گا ذرا، میں ابھی اس کو سمری کرنے والا ہوں۔ اسنا، درخشندگی، مومن کے بارے میں ہے کہ مومن جو انتخاب کرتا ہے من الاخلاق اسناہا ومن الامور اعلاہا، مومن امور کا جب انتخاب کرتا ہے تو بلند ترین، اور اخلاق کس طرح سے معاشرے میں رہوں، درخشندہ ترین۔ درخشندہ کا مطلب کیا ہے؟
سب سچ بولتے ہیں، آپ بھی سچ بولتے ہیں، لیکن آپ کا سچ بولنا بڑا بلند مرتبہ ہے، سب کے سامنے چمکتی ہوئی حقیقت کی طرح سے جاتا ہے. اسنا، یہ جو خدا درود بھیج رہا ہے، اسنا درخشندگی اس کی بڑی ہے. اکثر، یہ اب واضح تعداد کی بات ہو رہی ہے. کس تعداد کی بات ہو رہی ہے؟ اکثر. یہ کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا. اگر ہم اور آپ کہیں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم، خدا مجھ پر آپ پر اپنی طرف سے درود بھیجتا ہے. تو اب یہ جو درود رسول خدا پر بھیجا جا رہا ہے، افضل، احسن، اجمل، اکمل، اسکا، انما، اطیب، اطہر، اسنا و اکثر، 10 صفات رسول خدا پر درود کی بیان کی ہیں خدا نے. مجھ پر بھی درود بھیج رہا ہے. تو کیا خدا یہ فرمانا چاہتا ہے، معصوم یہ فرما رہے ہیں اس نقل کے مطابق اس دعا میں، کہ تم پر جو درود بھیجا ہے نا خدا نے، جو رسول خدا پر درود بھیج رہا ہے، یہ تم پر جو درود بھیجتا ہے نا جب مصیبت میں صبر کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ درخشندہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ طیب ہے. ہم پر آپ پر جو درود بھیجتا ہے اس کا مقابلہ ہو رہا ہے نا. اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی عہد من عبادک و انبیائک و رسولک و صفتک و اہل کرامت علیک من خلقک. پروردگار، تیرے بندوں میں کچھ گروہ ہیں. کون سے گروہ ہیں؟ پہلے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں. خلوص، حضرت لقمان نہ امام ہیں اور نہ رسول ہیں، لیکن لقمان کوئی شوخی اور مذاق کھیل نہیں ہے. لقمان کی فضیلت کے لیے 2 چیزیں کافی ہیں کہ رسول خدا جو 2 باہری چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، دونوں میں لقمان ہے. قرآن میں لقمان ہے، اہل بیت کی گفتگو میں لقمان ہے. تو عباد، خدا کے بندے ہیں. خدا کے بندوں پر خدا نے حضرت لقمان جیسوں پر درود بھیجا ہے. خدا نے جناب مریم پر، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ امام ہے، درود بھیجا ہے. وہ انبیاء ایک، اپنے نبیوں پر جو تو نے درود بھیجا ہے. وہ رسول ایک، جو رسول اور انبیاء فرق کرتے ہیں. وہ صفوت ایک، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے چنا ہے، ان پر بھی تو نے درود بھیجا ہے. وہ اہل کرامت علیک، کچھ ایسے مخلوقات ہیں جن کی تو بڑی عزت کرتا ہے. توجہ فرمائی، ان کے ساتھ تیرا ایک معاملہ ہے. کیا معاملہ ہے؟ تو نے ان پر درود بھیجا ہے، ان پر تو نے برکت نازل کی ہے. ترحمت، ان پر تو نے رحم کیا ہے. تحننت، بڑے لاڈ اور پیار اور وفور جذبات کے ساتھ تیری ان کی جانب توجہ ہے. سلمت، تو نے ان پر سلام بھیجا ہے. جتنا بھی تو نے صلیت، صلوات، برکت، ترحم، تحنن، تسلیم، سلام، آداب، ہماری یہاں اردو میں کہا جائے، تو نے جن پر بھیجا ہے، کن پر؟ اپنے بندوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر، چنندہ اور جن لوگوں کو تو نے چن لیا ہے، برجستہ برگزیدہ لوگوں کو جن کی تیری بارگاہ میں عزت ہے، ان پر تو نے جتنی بھی صفتیں نازل کی ہیں، ان کے مقابلے میں رسول خدا پر جو تو درود بھیج، تو پروردگار ایسا بھیج کہ جو افضل ہو، احسن ہو، اکمل ہو، اجمل ہو، اکمل ہو، اسکا، انما، اطیب، اطہر، اسنا، اکثر. یعنی یہاں پر ہم اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عام لوگوں کی. انبیاء کو چھوڑ دیجئے، رسولوں کو بھی لیجئے، انبیاء کو بھی لیجئے، وہ جو خدا کے بندے ہیں، جیسے حضرت عبد المطلب فرض کیجئے، جناب ہاشم، ان پر خدا کا درود ہے. اسماعیل، ابراہیم، ان سب پہ جو درود بھیجے ہیں نا خدا نے، رسول خدا کے درود کو جب ان کے مقابلے میں رکھا جائے تو کوئی بھی صفت رسول خدا کے درود کی ان میں نہ ہو، ان پر بھیجے جانے والے درود کی کوئی صفت رسول خدا پر کے درود میں نہ ہو. خوبصورتی، کمال، جمال، حسن، درخشندگی، چمک، دمک، طیب، طہارت. یعنی ایک دفعہ میں کہوں گا خدا سے، پروردگار ایک دفعہ کہہ دے تو کہ رسول خدا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات، تو یہ اس طرح سے بھیجا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، من خلقک، جو تیری مخلوقات، انسانوں کی بات، جبرائیل، میکائیل پر جو بھی، اس سے کہیں زیادہ. اب یہ میں اس کی ایک خلاصہ پیش کروں، وہ یہ کہ یہ جو اتنے سارے الفاظ درود کے بارے میں آئے ہیں، ہم نے گنے تقریباً 10 ہیں. یہ افضل، احسن، اجمل، اکمل، اسکا، انما، اطیب، اطہر، ہاں 10 ہیں، 10 الفاظ ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ایک یہ بھی کہہ سکتے ہیں مولا امام ہم سے کہ دیکھو ان کو زیادہ تحقیق مت کرو، بس یہ مان لو کہ درود کے اندر جتنی بھی خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں نا، وہ بہترین طریقے سے ہمارے جد، ہمارے نانا میں ہے. ایک ہی آسان الفاظ ہو گیا کہنے کے لیے، جس سے آپ وہ جو ہم نے ایک لغت کیا کہہ رہی ہے اور وہ ایک سب جو بڑی طویل بحث ہے، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی. اب یہاں پر اگلا جملہ ہے، خوب توجہ کیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد، پروردگار درود بھیج کس پر؟ رسول خدا کا نام لے کر درود بھیجا جا رہا ہے. اس کے بعد کہنا چاہیے تھا وعلی علی امیر المومنین، نہ صلی علی محمد عبدک و رسولک،
اللہم صلی علی علی امیر المومنین، یعنی جناب امیر کے لیے صلوات کا ایک الگ لفظ اس طرح لایا جا رہا ہے. عربی کے لحاظ سے رسالت کی شان الگ ہے، امامت کی شان الگ ہے. ایک تو بات یہ، اس کو سمجھیں گے کیسے آپ؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کربلا جانا پڑے گا. امام حسین کا حرم بھی الگ ہے، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا حرم الگ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم اور آپ کی ناقص عقل اگر سمجھے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو سید الشہداء کی زری میں دفن کر دیتے. کیا کہنے، سب کہتے دیکھیے پہلو میں دفن ہے. لیکن جو ہمارے پاس روایات ملتی ہیں اور جو مقاتل میں جملے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ خدا نے یہ چاہا کہ ابو الفضل عباس کا حرم الگ ہو تاکہ لوگ الگ سے جداگانہ علیحدہ زیارت کا قصد کر کے جائیں. یہ تکریم ہے الگ سے. حضرت عباس امام حسین نہیں ہے. حضرت عباس کو اگر آپ ابھی زندہ ہو جائیں کہیں گے میں حسین بن علی کا بھائی کا اپنا غلام ہوں. اور یہی چیز ہے، کیا مولا نے اپنے آپ کو فنا کیا مولا حسین کی خاطر تو اس مرحلے پر پہنچے. لہذا جو وجہ وہاں پر حرم کو جدا کرنے کی ہے شاید وہ وجہ یہاں پر ہو. اور ایک دوسری وجہ اگر ذرا سا اس کو علمی رنگ دیا جائے، رسالت اور ولایت کو جدا جدا کیا جا رہا ہے. یا ایک اور بات کہ احترام جناب امیر ہے. کیونکہ آپ جو پڑھتے ہیں زیارت میں جا کر دیکھیں بڑے عجیب جملے ہیں، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا. اللہم صلی علی علی امیر المومنین. پروردگار اب اور تو درود بھیج کس کے اوپر؟ امیر المومنین کے اوپر. وصی رسول رب العالمین، اور اس رسول پر جو خدا کائنات کو پال پوس کے بڑا کر رہا ہے. اس کائنات کو پالنے پوسنے والے رسول کا وصی ہے کون؟ علی بن ابی طالب. تو توحید آپ کو جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کو رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب تک آپ کو رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو امامت سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا وہ وصی رسول اللہ، فرمایا جا رہا وہ وصی رسول رب العالمین. آپ جا کر ہم کو تو کچھ پتہ نہیں، کاسمو فزکس پڑھنے والوں سے پوچھیے. بلیک ہولز ہیں صاحب، گیلیکسیز ہیں، کیا ہم نے تو اڑتا اڑتا سنا ہے، یہ سب اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں ہم تک. ستارے کیسے ہیں. ایک عجیب یعنی کہ دلچسپ ترین موضوعات میں سے جو ہے وہ کاسمو فزکس ہے. کہ آپ لگے میں کیا ہے، یہ زمین کی گہرائیوں میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی آسمان کی بلندیوں میں. وہ پروردگار کہ جو گیلیکسیز کو پال رہا ہے. مزاحیہ جملہ ہے لیکن علمی بنیاد پر ہے. آپ ایک اسپیس شٹل میں بیٹھیے، لائٹ کی رفتار سے 10 ٹریلین ٹائم زیادہ، اربوں کھربوں گنا زیادہ وہ چاند گاڑی تیز سفر کرے. پیٹرول اس میں اتنا ہو کبھی ختم نہ ہو. کتنے ارب سال کے بعد جا کر آپ کا سر ٹکرا جائے گا کائنات کی اینڈنگ سے، دیوار سے. آپ اپنے گھر میں آنکھیں بند کر کے چلیے، چلتے رہیے، کہیں تو سر ٹکرائے گا آپ کا. اچھا مولانا 10,000 میٹر کا گھر لے لیں، کہیں تو سر ٹکرائے گا. مولانا اچھا ملک میں پیدل چلنا شروع کر دیں، ہائی وے پر بارڈر کی فینس سے، تاروں سے آپ کا سر ٹکرائے گا. کہیں بھی آپ جائیں سر ٹکرائے گا آپ کا. کائنات میں آپ چل رہے ہیں جب آپ کا سر کہیں نہیں ٹکرائے گا. یہ کائنات کی وسعت. اور اگر آپ آ کر دیکھیں ایک چھوٹی سی زمین ہے کائنات میں، اس کا تعلق چاند کا تعلق کیا ہے، کس طرح سے خدا طوفان لاتا ہے جب چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے. تو اس کے بعد چھوڑ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزاد ہیں بچے بالکل، آپ پریشان مت ہوئیے بالکل بھی. تو یہ سب چیزیں ان عالمین کو پال رہا ہے پروردگار، اس کا نمائندہ ہے. یعنی جنت جہنم کے خالق کا. جنت کا ایک جو پھل ہے چھوٹا سا، اس کی عجیب جا کر دیکھیں آپ تعریفات و توصیفات. جہنم کو چھوٹا سا عذاب ہے، نستجیر باللہ من ذالک. خدا ہمیں پناہ دے چاردہ معصومین، خصوصاً جناب سیدہ کے صدقے میں انشاءاللہ. وہ جو عجیب ایک طوفان مچا ہوا ہے، ان چیزوں کو پالنے پوسنے والا رب، اس کا نمائندہ ہے محمد مصطفیٰ، اس کا وصی علی بن ابی طالب. وصی کا مطلب کیا ہے؟ وصیت کی. یعنی کوئی مر رہا ہے، بھائی آپ آئیے ادھر، مجھے بہت سخت بیمار تھا ہوں، طبیعت خراب ہے، اتنا قرضہ لینا ہے، اتنا دینا ہے، وہ زمین یہ ہے، اتنے سال کے روزے، اتنے سال کی نمازیں، یہ کیجئے، فلاں چیز وہاں رکھیے. وصیت کر رہے ہیں آپ. جو کام آپ کو خود کرنے تھے
وہ آپ وسیع کو سونپ کے جاتے ہیں. رسول خدا کہہ رہے ہیں علی دیکھو یہ کرنا یہ کرنا، وسیع ہیں رسول کے. کون؟ جناب امیر. اور امیر المومنین کا ایک اور لفظ ہے کہ جس کا معنی پانچویں امام نے بیان کیا کہ وہ پھر میں بعد میں بیان کروں گا پھر کبھی، لیکن بڑا دلچسپ لفظ ہے کہ امیر المومنین، خیر اشارہ کر دوں کہ امیر نکلا یمتاروں سے. یمتاروں کا مطلب کہ آذوقہ، غلہ، راشن، دال چاول لینا. مومنین اپنے ایمان کا غلہ اور آذوقہ اور راشن پانی جناب امیر سے لیتے ہیں. جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے وہ اپنا غلے کو، ایمان کے، اپنی غذا کو، اپنی خوراک کو، اپنی ڈائٹ کو، اپنی نیوٹریشن کو، اپنی انرچمنٹ کو علی بن ابی طالب سے لے رہا. امیر مومنین کا معنی یہ پانچویں امام کے قول کے مطابق. وصی رسول رب العالمین اب دیکھا ولیک، تیرا بندہ ہے علی بن ابی طالب، رسول بھی تیرا بندہ. ولیک تیرا ولی ہے، اب یہاں رسول نہیں ہے. وہ آخی رسولک، اور رسول کا بھائی ہے. وہ حجت کا اعلیٰ خلقک، رسول کے بعد تیری مخلوق پر تیری حجت ہے. اب یہ دو جملے دیکھیے، وہ آیتک الکبریٰ والنبأ العظیم، تیری وہ آیت ہے اکبر الآیات، آیت میں سب سے بڑی، کبر الآیات، آیات میں سب سے بڑی. خدا نے قرآن میں لفظ استعمال کیا اکابر مجرمیہ، کسی قریے کے کسی جگہ کے لوگ جو اکابر مجرمیہ، جو وہاں کے سب سے بڑے مجرمین ہوتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے. تو کبرا آیتوں میں سب سے بڑی آیت خدا کی امیر المومنین ہے. والنبأ العظیم، اور وہ اہم خبر ہے جو اس سے عظمت والی بڑی کوئی خبر نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ یہی تو بات ہے مولانا، آپ لوگ یہی تو کرتے ہیں، رسول خدا کو نیچے لے آتے ہیں اور جناب امیر کو نعوذ باللہ اوپر لے آتے ہیں. سرکار دیکھیے ہم پہلے رسول خدا کا نام لے رہے ہیں، ایک تو بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو فضیلت کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وصی رسول رب العالمین. رسول خدا گئے تو وصیت کر کے گئے علی بن ابی طالب سے. ان دو باتوں کا اگر غور سے رتی برابر بھی عربی سمجھ میں آتی ہو نا اس کی، یا رتی برابر بھی عقل ہو، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جناب امیر کو رسول خدا سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور اگر کوئی بالا تر سمجھے تو وہ غلط کر رہا ہے. برابر سمجھے رسالت نہیں ہے جناب امیر کے پاس تو وہ غلط کر رہا ہے. رسالت کے علاوہ ہر چیز ہے، آئی ہے جناب امیر کے پاس رسالت مآب سے، یہ چیز توجہ والی ہے. لہٰذا سوال، آیت کبریٰ، نبأ عظیم، سب سے بڑی، عظیم ترین، بہت گھمبیر، بڑی اہم گہری خبر، وہ علی بن ابی طالب. سب سے بڑی خدا کی آیت جناب امیر ہے. یا آپ نے رسول خدا کے بارے میں کیوں دیا؟ چلیے وہ تو باتیں آپ کی مان لیتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ نے جناب رسالت مآب کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ یہ سب چیزیں، وہ تو بات آپ کی صحیح ہے. چلیں، آپ نے کہا کہ وصی رسول رب العالمین اور علی بن ابی طالب کا نام آپ نے لیا رسالت مآب کے نام کے بعد، یہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن یہ صفات آپ رسول خدا کے بارے میں کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو اب دیکھیے، میں وقت کو ذرا سا بچانے کی خاطر، جناب امیر کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ نفس رسول، یعنی جو آیت کبریٰ اور نبأ عظیم ہونا قرار پایا ہے، یہ رسول خدا کی ذات سے ان کو تحفہ ملا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں؟ اللہ اکبر کے بعد سورہ الحمد. میں ایک سوال کروں آپ سے، قرآن جو کاغذ پہ لکھا ہوا یہ بڑا ہے یا رسول خدا بڑے؟ واضح رسول خدا بڑے. تو آپ نے اس قرآن کو، کاغذ پہ لکھے ہوئے قرآن کو رسول خدا زیادہ بڑھا دیا، تو پھر آپ کے دین میں یہ کیوں نہیں کہا گیا اللہ اکبر یا محمد یا محمد یا محمد؟ آپ رسول خدا کا نام صرف ایک جگہ پر جا کر لیتے ہیں نماز میں آخر میں، تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ آپ کہیں گے بھیا یہ جو نماز کی اہمیت ہے یہ آئی ہی رسول خدا کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں کہ خطرے کے وقت آیت الکرسی پڑھو، شیطان سے، جنوں سے، بھوت پریت سے نجات کے لیے قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، انا انزلنا، سورہ یاسین، قرآن پڑھیے. تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے یا محمد یا محمد پڑھیں؟ تو آپ اس کا مطلب ہے کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف کو رسول خدا سے نچلا سمجھتے ہیں. یہ کاغذ پہ لکھے ہوئے حروف آئے ہی رسول خدا کے ذریعے ہیں، اور رسول خدا نے ہی ان کی اس حیثیت کو ہم کو بتایا ہے. لہٰذا پہلے تو یہ بات ہوگی. تو اب میرے خیال سے اس کے اندر
اس سے زیادہ کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، لیکن میں ایک جملہ بتا دوں کہ وہ یہ کہ جناب امیر المومنین آیت ہیں اور نبا ہیں، خبر ہیں۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر یہ ہوتی ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ مٹھائی بٹ رہی ہے۔ یہ جملہ آپ کو منتقل کرتا ہے کس کی طرف؟ اس حقیقت کی طرف کہ وہاں مٹھائی بٹ۔ میں جب آپ سے کہوں مٹھائی بٹ رہی ہے، بچوں سے کہوں بیٹا وہاں چاکلیٹیں رکھی ہیں بہت ساری، کھا لیجیے، تو اس جملے کے ذریعے بچوں کا منہ میٹھا نہیں ہو جاتا۔ اس جملے کو سن کے بچے دوڑتے ہیں اس طرف جہاں پر وہ چاکلیٹس رکھی۔ آیت نشانی ہے، نشانی کسی چیز کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ قطب نما رکھتے ہیں تو سوئی گھوم کے نارتھ کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ نشانی جو علی بن ابی طالب میں خبر ہیں، یہ مخبرون عن کیا ہے؟ کس چیز کی خبر دے رہے ہیں علی بن ابی طالب؟ یہ نشانی کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ وجود ذات علی بن ابی طالب کا، ذات جناب امیر کا اشارہ، خبر کہ جس علی بن ابی طالب کو دیکھ کر، خوب توجہ کیجیے گا، اخبار میں سرخی آئی، ہیڈنگ آئی، کل سے انٹر کے جو امتحان ہونے والے تھے 3 مہینے کے لیے کینسل۔ یہ جو خبر آئی یہ آپ کو کس طرف لے گئی؟ ایک دھما چوکڑی مچ گئی سرکار، بچے بچیاں جو تھے سب وہ خوشی سے وہ اصلاً قلقلانیاں مارنے لگے اور وہ قلابازیاں کھانے لگے کہ یہ ہو گیا۔ اس جملے نے ایک حقیقت کی طرف متوجہ کروایا، سو جاؤ بیٹا چین سے جا کر، پریشانی کی بات نہیں، 3 مہینے بعد امتحان ہوں گے، ٹھیک ہے؟ نشانی آئی، اس نے کہا کہ دیکھیے آپ تھک کے جا رہے ہیں، آپ کھو گئے۔ ایک دفعہ نشانی آئی کہ پیاس لگ رہی ہے صحرا میں، 10 قدم آگے سبیل لگی ہوئی ہے ٹھنڈے پانی کی، تو آپ اس کی طرف جائیں گے۔ آپ کہیں گے یعنی آپ علی بن ابی طالب کو محض ایک ایرو، ایک روڈ سائن بنا رہے ہیں؟ نہیں سرکار، حقائق میں یہ نہیں ہوتا۔ اگر علی بن ابی طالب کی ذات آیت اور نشانی ہے اور خبر ہے، تو اس خبر میں، اس خبر کے کانٹینٹ کیا ہیں؟ اس خبر کا کنٹین کیا ہوا؟ اس خبر، یہ خبر مشتمل کس چیز پر ہے؟ یہ ہے ذات رسول خدا کو بتاتی ہے۔ رسول خدا کی حقیقت جس طرح سے قرآن اور جناب امیر بتاتے ہیں، کوئی دنیا میں نہیں بتا سکتا۔ لہٰذا پروردگار عالم کا آخری رسول، اس کا ثبوت علی بن ابی طالب ہے، لہٰذا سب سے بڑی آیت ہے۔ آپ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے لیکن بڑی آیت نہیں ہے، سب سے بڑی آیت جناب امیر کی ذات ہے۔ قرآن کی حقیقت ہے، قرآن میں بڑی عجیب اور عظیم اور محیر العقول عظیم الشان آیتیں ہیں، مانتا ہوں۔ ثابت کیسے ہوگا؟ عالم غیب میں کچھ ہوا، خدا نے لفظ بھیج دیا، لفظ آپ کے سامنے ہے، غیب وہاں پر لفظ یہاں، جو دیکھ رہے ہیں وہ غیب نہیں ہے، جو غیب ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو کس چیز کو دیکھیں گے؟ جہاں غیب اور شہود آ کر ملے، وہ ذات علی بن ابی طالب ہے۔ تو مولا کی ذات دکھا رہی ہے آپ کو۔ خدا کو دیکھنا ہے، ہم کو دیکھو، خدا دکھے گا۔ خدا کو دیکھنا، رسول خدا کو سمجھنا ہے، ہم کو دیکھو۔ قرآن کی حقیقت نہیں مانتے، قرآن جھوٹ ہے، ہم کو دیکھو۔ کوفے میں رہو ہمارے پاس، 1 مہینے رہو ہمارے پاس آ کر، دیکھو ہم کیا کرتے۔ تو یہ ذات علی بن ابی طالب تصویر ہے۔ واقعاً یہ انشاءاللہ کہ حضرت حجت قبول کریں ان سب باتوں کو، اور انشاءاللہ کہ یہ ذہن کی عجیب و غریب وہ کچھ چیزیں نہ ہوں انشاءاللہ، اور اس طرح سے کہ یہ سب آپ کی معرفت کی طرف اضافہ کریں اور امیر المومنین قبول کریں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد صلی علی، ایک اور لفظ آیا صلی علی کا، صدیقہ علی صدیقۃ الطاہرہ، اس سچی خاتون بی بی پر کہ جو طاہرہ، پاک و پاکیزہ ہے۔ کون؟ فاطمہ، سیدت نساء العالمین، کائنات کی تمام خواتین کی جو سید و سردار ہے۔ وصلی علی، پھر یہاں پر آیا سبطی الرحمہ، رحمت کے 2 نواسے۔ یہ امام حسن امام حسین رحمت کے نواسے ہیں یا رسول کے نواسے ہیں؟ بخدا دعائے افتتاح میں مومنین کل سے یہی کریں گے کہ اللہم صلی اللہ محمدین سے پڑھیں گے اور حضرت حجت پہ آگے ختم کر دیں گے کہ بس ہمیں تو یہی اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر دوبارہ جناب سیدہ، اور اس کے بعد ان 2 نواسوں میں جو رحمت کے نواسے ہیں، یعنی رسول خدا مجسم رحمت ہے اور رسول خدا کے نواسے ہیں۔ یؤتکم کفلین یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ،
اللہ تمہارے لیے نور رکھے گا جس کے ذریعے تم چلو گے. امام سے پوچھا گیا یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 2 حصے رحمت کے کون سے ہیں؟ فرمایا حسن اور حسین کی محبت عطا کرے گا. کہا یا ابن رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کفلین کا مطلب 2 حصے اور من رحمت ہے، پروردگار کی رحمت، رسول خدا پروردگار کی رحمت ہے، اور رسول خدا کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ حسن ہے ایک حصہ حسین ہے. تو یہ نہ رحمت کے نواسے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا، عجیب جملہ ہے. رسول خدا مجسم رحمت ہے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے لفظ امامی الہدا، ہدایت کے امام ہیں. الامامین علی الہدا نہیں ہے، ہدایت کے امام ہیں، یعنی ہدایت ان کے پیچھے چلتی ہے. اگر آپ ان کے پیچھے چل رہے ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں. الحسن والحسین. اور اس کے بعد کیا لفظ کہا گیا؟ سید شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار. یہ بھی آپ کو پتا ہے لفظ سارا، لیکن ہدایت کے امام ہیں، گمراہی کے امام نہیں ہیں، ہدایت کے امام ہیں. ان کے پیچھے ہدایت چل رہی ہے. وصلی علی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ پر درود و سلام ہو. پھر کیا؟ علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی صلی اللہ علیہم و علی آلہم صلاۃ کثیرۃ دائمۃ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام ان ائمہ کی بارگاہ میں ہم درود بھیجتے ہیں. اور پھر آخر میں جو نام دیا جا رہا ہے وہ 12ویں آقا کا، 12ویں مولا کا، جس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.